خاموش حویلی، بولتی گھنٹی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سب بچے ایک پرانی بند حویلی کے قریب کھیلتے تھے۔ وہ حویلی برسوں سے خالی پڑی تھی، لیکن اس کے ایک کونے میں لٹکی ہوئی پرانی کانسے کی گھنٹی سب کی توجہ کھینچتی تھی۔ کہتے تھے جو بھی اس گھنٹی کو بجائے گا اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر کیسے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 12 سالہ علی ایک ذہین، نڈر اور تجسس سے بھرپور بچہ تھا۔ وہ اکثر اس حویلی کے پاس کھڑا ہو کر سوچتا، آخر اس گھنٹی کا راز کیا ہے؟ کیا واقعی یہ زندگی بدل سکتی ہے یا بس ایک کہانی ہے جو بڑوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے گڑھ رکھی ہے؟ ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا اور ہواؤں میں ایک عجیب سرسراہٹ تھی، علی نے فیصلہ کیا کہ وہ آج اس گھنٹی کو بجائے گا۔ اندھیرا تھا مگر چاندنی کی تھوڑی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ علی نے گھنٹی کے پاس جا کر ایک بار آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھر گھنٹی بجا دی۔ گھنٹی کی آواز گونجنی اور فوراً ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر ایک سرگوشی جیسی آواز آئی، تم نے گھنٹی بجائی ہے، کیا تم سچ برداشت کر سکتے ہو؟ علی ہمت باندھے کھڑا رہا۔ سامنے ایک دروازہ کھلا اور وہ ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا مگر ہر چیز مختلف تھی۔ یہاں سب لوگ غمگین تھے، خاموش، اور آسمان پر روشنی نہ تھی۔ علی سمجھ نہ پایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں ایک پرانا کھلونا۔ وہ بولی، تم نے وہ دروازہ کھولا ہے جسے صدیوں سے بند رکھا گیا تھا۔ یہ اس گاؤں کا مستقبل ہے جو جھوٹ، نفرت اور لالچ سے برباد ہو چکا ہے۔ علی کے آنسو نکل آئے۔ وہ بولا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت نے کہا، تم سچ دیکھ سکتے ہو، اب سچ بولنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جاؤ، لوگوں کو محبت، سچائی کی طرف واپس لے آؤ۔ یہی اس گھنٹی کا راز ہے جو اسے سچائی سے بجائے اسے وقت کا آئینہ دکھایا جاتا ہے۔ اگلے لمحے علی واپس اپنی دنیا میں تھا۔ گھنٹی خاموش مگر اس کا دل بیدار ہو چکا تھا۔ جھوٹ چھوڑ دیا گیا، دل جوڑ دیے گئے اور آہستہ آہستہ گاؤں روشنی سے جگمگانے لگا۔